آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان. ہمارا جو ہمسایہ ہے افغانستان، اس میں 2 دن بعد یعنی سنیچر کو پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن ہو پائیں گے کس طرح ہو پائیں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ ووٹ دینے کے قابل ہو سکیں گے، اس کی وجہ ہے کہ طالبان نے شدید دھمکیاں دے رکھی ہیں انتخابی عملے کو بھی اور ووٹرز کو بھی کہ آپ پولنگ اسٹیشنوں سے دور رہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ہدف ہے. اس پس منظر میں آج ہوا یہ کہ جو جنوبی صوبہ ہے افغانستان کا قندھار، وہاں ایک گورنر ہاؤس میں انتہائی اعلیٰ سطحی سیکیورٹی کانفرنس ہوئی. اس کی اعلیٰ سطح کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے جو کمانڈر ہیں جنرل اسکاٹ ملر، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ اچانک سے 2 محافظ جو دہشت گرد تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، اور اس فائرنگ سے جو قندھار پولیس کے سربراہ ہیں عبدالرازق اور افغان انٹیلیجنس کے جو لوکل سربراہ تھے عبدالمومن، وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے، جبکہ قندھار کے جو گورنر تھے زلمے ولیسا، وہ ہاسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لا کے چل بسے. طالبان ترجمان قاری یوسف احمدی، انہوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اصل نشانہ تو جنرل اسکاٹ ملر تھے لیکن وہ بچ نکلے. لیکن قندھار کے جو پولیس چیف ہیں عبدالرازق، ان کی ہلاکت اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ جنوبی افغانستان میں جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس کے بنیادی رابطہ کار ہیں اور ایک سخت گیر منتظم کے طور پہ علاقے میں جانے جاتے ہیں. گزشتہ برس بھی ان پہ حملہ ہوا تھا لیکن وہ بچ نکلے تھے، اور متحدہ عرب امارات کے 5 سفارتکار ان کے ساتھ تھے، وہ مارے گئے تھے. ISPR نے جو ہے ایک ٹویٹر کے ذریعے کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپہ سالار ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہیں خاصا صدمہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ خدا کرے کہ وہ ان مسائل پہ قابو پا لیں. اور وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے بھی آج کا جو قندھار حملہ ہے اس کی شدید مذمت کی ہے. پینٹاگون نے کہا ہے کہ اس طرح کے حملے ہمارے ارادے متزلزل نہیں کر سکتے. کہا جا رہا ہے کہ آج کے حملے میں 5 سے 12 تک سیکیورٹی اہلکار اور شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا زرار، کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے طالبان نے کہا ہمارا جو ٹارگٹ تھے وہ جنرل اسکاٹ ملر تھے، دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں وہ صدر اشرف غنی کو لوپ میں لیے بغیر چپر میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں. یہ چکر یار یہ بڑی مزیدار خبر ہے. یہ نیو یارک ٹائمز میں چھپی تھی. مجیب مشل جو ہیں بہت پرومیننٹ رپورٹ جرنلسٹ ہیں افغانستان پر، ان کی اکثر نظر یہ جو آج کی خبر ہے ان کی ٹائم لائن پر ہی پہلے میں نے دیکھی تھی. اچھا، ہوا کیا کہ تقریباً جون جولائی میں وائٹ ہاؤس سے ایک میسج آیا امریکن سفارتکاروں کو، ٹھیک ہے، کہ اب آپ 1-to-1 ٹاکس کر سکتے ہیں طالبان کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کو افغان حکومت کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بٹھانا تو دور کی بات، لوپ میں لینے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے کہ بتاؤ بھی نہیں. کیونکہ ہوا کیا کہ اچھا پبلکلی افغان صدر اشرف غنی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی بالکل جو بھی اقدامات لیے جائیں امن و امان کے لیے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، بلا بلا بلا. اندر خانی گیم تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. پرائیویٹلی امریکن آفیشلز کو کہا کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے ہی طالبان کہتے ہیں کہ جی آپ پپٹ ہو اور آپ تو ثابت کر رہے ہو نا جی، تو ہماری تو مطلب کوئی عزت نہیں بچی یہاں پر. اچھا، زلمے خلیل زاد صاحب کو بلایا، وہ گئے، انہوں نے کہا کہ جی سنایا، بڑے پریشان ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں ہوں، آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں کھڈے لائن لگا رہے ہیں، ہمیں سائڈ لائن کر رہے ہیں، ایسا ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کابل سے فلائٹ پکڑی زلمے خلیل زاد نے، کہاں گئے؟ قطر. یہ امریکی خصوصی ایلچی افغانستان. جی سر وہ گئے قطر، جہاں پر پرائیویٹ بلو دا ریڈار قسم کی ٹاکس کی 1-on-1 طالبان لیڈرشپ کے ساتھ. وہاں تو آلریڈی دفتر ہے نا سر. اچھا نہیں بالکل. یہ اچھا یہاں پر وہاں تو آلریڈی دفتر ہے نا، دفتر میں ہی گئے اور وہاں پر ٹاکس کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ واپس وہ جب بیٹھے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں کارزائی صاحب کے ساتھ، تو اشرف غنی سوری یاد ماضی کے ساتھ، تو اشرف غنی نے کہا کہ جی ایک تو آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کی، ہمیں رپورٹ آئی کہاں؟ اخباروں سے.
اور دوسری ہمیں جو میٹنگ کی ڈیٹیل ہے وہ ہمیں کہاں سے آئی؟ طالبان کے آفیشیل بیان. تو پھر یہ خفیہ مذاکرات تو آپ کیا کرنے چاہ رہے ہو؟ نہیں مطلب خفیہ تھے جب تک رپورٹ نہیں ہوئے نا سر. پوائنٹ از میری جان دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. مائی پوائنٹ از کہ آپ نے زحمت ہی نہیں کی کہ آپ افغان حکومت کو بتائیں. اچھا یہ وجہ کیا ہے، کیوں لوپ میں نہیں لے رہے؟ یار میں خیال ہے کہ دے تھنک دے آر ریلیونٹ. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو ہم کو اس میں کوئی سازش نکالیں، وہ بھی آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی دو چیزیں تھیں. ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جنگ میں نہیں گھسنا. فارم جو لاسٹ ملٹری کمانڈر نکلے ہیں افغانستان سے، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ٹرمپ نے دو چیزیں کی. ایک تو اجازت دی کہ یار ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کرو، کسی بھی طرح کسی قسم کی سیٹلمنٹ کرو. دوسرا نہیں تو یہ تو اوریجنل طالبان کا مطالبہ تھا نا. بالکل ہٹاؤ کٹھپتلیوں کو ڈائریکٹ آؤ. تو اسی لائن پر آ گئے ہیں نا تقریباً. اچھا کیرٹ طالبان امریکہ ایک پیج پہ سر لگ تو ایسے ہی رہا ہے نا. اب دیکھیں کیرٹ بھی ہے اور اسٹک بھی ہے نا. اسٹک یہ ہے کیرٹ کے جی ہم 1-on-1 کریں گے. اسٹک ہے کہ جو رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں یو ایس فورسز کے کہ آپ ان حالات میں آپ بم گرا سکتے ہیں نہیں گرا سکتے، ان کو کمپلیٹلی ریلیکس کیا ہے. سپٹمبر میں یو این کی رپورٹ آئی تھی کہ سویلین کیجولٹیز تیزی سے بڑھ رہی ہیں افغانستان میں. اچھا یہ ایک لوپ ہے. آپ ایک افغان مجھے یہ بتا، جب بات چیت ہو رہی تو آج جنرل اسکاٹ ملر کیوں ٹارگٹ تھا؟ سر وہ بھی اسٹک ہے نا کیرٹ کے ساتھ. طالبان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ مذاکرات بھی ہوں گے تو ہم حملے نہیں روکیں گے. سیز فائر جو ہوتا ہے صرف رمضان میں یو ایس نے اپنی بومبنگ تو نہیں روکی. ہاں اور کیا. بٹ دس از ویری ہائی ویلیو ٹارگٹ. تو یہ بھی یہ سر اس ماحول میں یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. سوچو. اچھا اب طالبان نے کیا میسج دیا یار یہ آپ سمجھیں کہ سر وی کین گیٹ یو اینی ویئر، یو آر ناٹ سیف. اچھا انسائڈر اٹیک جس کو کہتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے افغانستان میں، لیکن اس لیول پر گیم تھوڑی ڈفرنٹ ہے. آپ فرض کرو کہ اچھا بہت انفلٹریشن ہے اور طالبان کے اسپیشل یونٹس ہیں جن کا کام ہی ہے کہ آپ انفلٹریٹ کرو. ٹھیک ہے مان لیا. فرض کریں کہ 1000 افغان فوجیوں میں سے ایک انفلٹریٹر ہے. ہاں اب 1000 کے 1000 کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. امریکن تو پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں، افغان خود بھی دیکھیں گے. انٹرنل کوہیژن آپ کی ختم ہو گئی. دوسری بات ہے کیونکہ رولز آف انگیجمنٹ آپ نے ریلیکس کر دی. اب طالبان جہاں پہ کبھی حملہ کریں گے آپ نے کارپیٹ بومبنگ کرنی ہے. حال میں ہی یہی ہوا ہے کہ پوری 25 لوگوں کے خاندان کو معاف کر دیا. اچھا وہ پھر انتقام لینے آتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ طالبان کے پاس. تو یہ ایک سرکل ہے. آپ نے جنرل رازق کی بات کی، بالکل انہوں نے چیزیں کنٹرول کی تھی، لیکن کیسے؟ ٹارچر، ابڈکشن، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، کرپٹ ایلیمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا، اور شاید اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے ہینڈل کرنے کا، لیکن اس کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو ناحق پکڑیں گے، اس کو ٹارچر کریں گے اس کے فیملی والے. پاکستان اس پوری گیم میں کہاں پہ ہے؟ اس نے دھنیا پیا ہوا ہے یا دھنیا نہیں پیا ہوا؟ آپ کے خیال میں دوحہ مذاکرات کیسے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی مرضی کے بغیر ہوئے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ پاکستان نے ہی کیا. دوحہ کا دفتر جب کھلا تھا تبھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یہ کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہو گیا تھا کہ طالبان اور ادھر جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے کہ یار آج ادھر چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی سخت بیان ڈائریکٹلی پاکستان کی طرف نہیں آیا ہے. حالانکہ عبدالرازق جو ہے یہ کھل کے بہت زیادہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے اور یہ سارا کچھ، لیکن پینٹاگون کی بھی اسٹیٹمنٹ گارڈڈ ہے، ایون افغانستان کی بھی. اور آئی ایم گلیڈ کہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ نے بھی ٹائملی جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن پتہ ہے اس میں جو ڈینجرس پارٹ کیا ہے، اب اگر کوئی بھی جو خطے کے ممالک ہیں اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو امریکہ بات کر رہا ہے ڈائریکٹلی طالبان سے، افغان گورنمنٹ کے اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو آپ کا ریئل نیگوشیٹنگ پارٹنر کون بنتا ہے اس پورے علاقے میں؟ اور کیا کوئی بھی ریجنل حکومت، چاہے وہ پاکستان ہو، ایران ہو، روس ہو یا چین ہو، کیا وہ طالبان کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنا چاہیں گے جب ان کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے حکمران شاید یہ بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر نہیں ہے تو اسٹیک. دیکھو اگر میں اینٹی امریکہ ہوں نا تو طالبان میرے نیچرل الائز ہیں، بڑی سیدھی. اگر اینٹی نہیں بھی ہے تو اٹ از اے فیکٹ دیٹ یو کی ناٹ اگنور اٹ. اور یہ کہ افغان حکومت تو ہمیشہ سے ایک پپیٹ ہی رہی ہے نا یار، مطلب ان کو وہ یار بار بار تانے مت دو، لے لیں. ثانیہ، آرمی پبلک اسکول کو کون بھلا سکتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اندوناک اور بڑا واقعہ تھا جس میں 131 طلباء شہید ہوئے اور 10 جو ہے سٹاف جن میں پرنسپل بھی تھی وہ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد سے ایک مطالبہ شروع ہوا جو شہید ہونے والے والدین کا تھا کہ جناب اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے واقعے کی، کیونکہ اگر اس واقعے کی انکوائری نہ ہوئی تو مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام
کیسے ہوگی. مگر اس مطالبے پر کسی نے کان نہیں دھرا. اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت پروونس میں تھی, سینٹر میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, مگر کسی نے بھی, والدین در بدر بھٹکتے رہے, چاہے وہ سول قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو, کہیں سے ان کو انصاف نہیں ملا. بہرحال پھر وہ انصاف کے در پہ پہنچے چیف جسٹس ثاقب نثار, اور اس مہینے پھر انہوں نے آرڈر کیا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مئی میں چیف جسٹس گئے تھے پشاور, وہاں جا کر کے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, تو ظاہر والدین خوش ہو گئے. مگر پھر یہ ہوا کہ وہ کیونکہ ایک وربل آرڈر تھا تو یہ کمیشن نہیں بن سکا. پھر یہ لوگ دوبارہ سپریم کورٹ آئے, اور اس ماہ کے شروع میں پھر چیف جسٹس نے باقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, اور وہ انکوائری کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج. ابھی اسی ہفتے پشاور ہائی کورٹ کے جج ابراہیم خان صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جوڈیشل انکوائری کمیشن کے ہیڈ ہوں گے, اور وہ جوڈیشل انکوائری شروع کرے, جو ہوپ فلی نیکسٹ ویک سے شروع ہوگی. 6 ہفتے کا وقت دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ والدین اور اس ساری تحریک کے روح روا ارجن خان ہیں اور شاہانہ خان ہیں. جو شاہانہ خان اسفند خان کی والدہ بھی ہیں. اسفند خان اسٹوڈنٹ تھے, آرمی پبلک اسکول کے, شہید ہوئے. تو انہوں نے بہت سٹرگل کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ سڑکوں پر جو ہے انہوں نے مظاہرے تک کیے. تو انہی سے پوچھتے ہیں پہلے ارجن خان صاحب, آپ یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی لے کر کے گئے, تو اب جب یہ ہو گیا ہے, اب آرڈر ہو گیا ہے, تو اب آپ کی کیا توقعات ہیں اور کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ارجن خان صاحب مائکروفون تھوڑا سا منہ کے پاس کر دیجئے پلیز. جی اچھا, بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں, ہمیں بہت تسلی ہوئی اس چیز سے کہ کم از کم اتنا تو ہوا کہ کوئی تو تھا, کوئی ادارہ اس طرح ہے ہمارے ملک میں, شکر ہے کہ اس نے ہماری آواز سنی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہماری انشاءاللہ جو دلی خواہش تھی, ہمارے بچوں کی جو خواہش تھی, ہمارے بچوں کے لیے جتنا ہو رہا تھا, انشاءاللہ اس میں ہم بہت پر امید ہیں, اللہ سے بھی بہت پر امید ہے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ ہمیں انصاف ضرور دلائے گا. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب والدین کے لیے کہ جوڈیشل کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہم آپ لوگوں سے بھی مدد لیں گے اور پوری پاکستانی قوم سے بھی مدد لیں گے کہ اس میں جس کو بھی کچھ بھی اس کے بارے میں پتہ ہو, خدا کے لیے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے, تاکہ ہمارے بچوں کو وہ انصاف ملے جس کے لیے ہم 4 سال سے جو ہے نا سڑکوں پہ بھی ہیں. ہر ادارے کے دروازے کو. آپ کے پاس کوئی کنکریٹ کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ وہاں سیکیورٹی لیپس ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے کہا کہ نیکٹا نے واضح طور پر یہ وارننگ دی تھی کہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہو سکتا ہے. اس حملے سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں؟ بالکل. ایک تو 28 اگست کا جو تھریڈ آیا تھا نا, اس میں بالکل اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, خیبر پختونخوا میں کالج جو ہے نا آرمی پبلک اسکول کا کوئی نہیں ہے, صرف واحد یہی ایک جو ہے نا آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ہے, اور تھریڈ میں بالکل اسپیسیفکلی مینشن تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تھریڈ کے بعد جب پولیس وہاں پہ چلی گئی 1/9/2014 کو, تو وہاں پہ پولیس کو جو ہے نا روکا گیا, کیونکہ جب تھریڈ آیا تھا تو ان کو پولیس کو ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ اس طرح اہم مقامات پہ جا کے آپ لوگ جو ہے نا سیکیورٹی چیک کر لے. جو ڈی سی پی کینٹ جو ہے نا محمد عارف خان, اس کا روزنامچہ میرے پاس بالکل پڑا ہوا ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے اسکول کا وزٹ کیا اور پرنسپل صاحبہ سے ہم ملے, تو اس نے ہمیں یہ بالکل کلیئر بتا دیا کہ جی آپ لوگ فکر نہ کریں, یہ اسکول جو ہے نا آلریڈی جس ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں وہ کافی الرٹ ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسکول کو حفاظت بھی پرووائڈ کریں گے اور اس کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جب جاتے تھے تو 17 سیکیورٹی گارڈ اسکول میں کھڑے ہوتے تھے. اس دن 3 سیکیورٹی گارڈ کیوں تھے؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس سے ہمارے والدین کو تسلی نہیں ملتی
کہ آخر ان دنوں میں یہ واقعہ جب ہو رہا تھا، یہ ثانیہ ہو رہا تھا، تو 3 سیکیورٹی گارڈ کیوں اسکول میں موجود تھے باوجود اس کے 17 تھے؟ دوسری سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے آلریڈی جب تھریڈ آ گیا تو ہم پہ جو ہے نا 500 پر منتھ سیکیورٹی گارڈ فیس سٹارٹ کر دی کہ جس اسکول کو تھریڈ ہے وہ سیکیورٹی جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تھی وہ کہاں پہ اس وقت تھی، وہاں کیوں اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا؟ تو یہ سارے کوسچن اس طرح ہے کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے، کیونکہ جب اسکول پہ چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، پھر ہم شاہ بی بی سے بھی بات کریں گے، انہوں نے بھی بہت یہ لیڈ کی ہے موومنٹ۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ثانیہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے طالب علموں کے والدین سے۔ شاہانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بیٹا اسفند خان شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد شاہانہ ہم نے دیکھا آپ نے اتنی تکلیف اور دکھ کے باوجود اس جد و جہد کو آگے بڑھایا، تو سب سے پہلے تو آپ کی استقامت کو سلام ہے کہ آپ نے اس مقصد کو صرف اس لیے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو آپ نے اس پہ وہ کیا۔ تو آپ کی توقعات کیا ہیں اس جوڈیشل کمیشن سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری میں کہوں کہ 4 سال کی جو محنت ہے، تقریباً 2 مہینے ہی کم رہ گئے ہیں اس 4 سال کو پورے ہونے میں، کہ جب سے ہم سے بچے بچھڑے ہیں، تو میں آپ کو بولوں کہ یہ اس کی خوشی تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی آواز تھی، صرف ہمارا یہی ایک مطالبہ تھا اس گزشتہ 4 سالوں میں، صرف ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے انصاف چاہیے، ان کے خون کا انصاف چاہیے، اس کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر یہ جو ثانیہ اور رونما ہوا اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی سی آپ کہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ثانیہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ کا سب سے بدترین ثانیہ تھا، اور اس میں جو ہے اتنے زیادہ بچے اتنی بے دردی سے شہید کیے گئے، تو یہ ایسا کوئی اچانک ہونے والا ثانیہ نہیں ہے، یہ بہت پلان ثانیہ ہوا ہے، اور اس کی صحیح طریقے سے تحقیقات ہو جائیں، اور ہم صرف یہی مانگ رہے تھے گزشتہ 4 سالوں سے کہ آخر اس سارے ثانیے سے فائدہ کس کو ہوا، اس لیے کہ وہ بچے تو میں مانتی ہوں جو چلے گئے وہ ہمیں نہیں مل سکتے، میں جتنی بھی کوشش کر لوں، میں جتنا بھی رو لوں، میں جتنا بھی سب کچھ کر لوں، میں اپنے اسفند کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی، لیکن میں اور قوم کے بچوں کو بچا سکتی ہوں، میں اس اور آنے والی نسلوں کو بچا سکتی ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ بچے کیسے کھوتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں، اور کون لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر یہ تحقیقات صحیح طریقے سے شفاف ہو گئیں، جو میں بہت پر امید ہوں، میرے ساتھ سارے پیرنٹس بہت پر امید ہیں، سب کے دل میں جب یہ بات جب ثانیہ کی اس تحقیقات کی جوڈیشل انکوائری کا جب یہ سارا اس کا آرڈر ہو گیا، تو سب مائیں اتنی پر امید ہو گئی کہ ان کو لگا کہ ہمارے بچوں کا انصاف ہمیں ملے گا، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ دوبارہ ایسے ثانیے نہیں دیکھیں گی۔ اور اسپیشلی جو سب سے بڑا میں آپ کو بولوں کہ اس تحقیقات سے، اس آرڈر ہونے سے جو سب سے جو بڑا جو ایک بہت اچھا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا اس پوری قوم کے لیے، اس پورے ملک کے لیے، اس پورے پاکستان کے لیے، وہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ایک نیا دروازہ کھلے گا، ایک نیا راستہ ملے گا، ایک نیا باب کھلے گا، کس چیز کا؟ انصاف کا، کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، اگر ایسے ثانیے ہوتے ہیں تو انصاف ملتا ہے، لوگوں کا بھروسہ انصاف دینے والوں سے اٹھا ہوا ہے، لیکن جب اس طرح کے آرڈر ہوتے ہیں، اس طرح کی تحقیقات ہوں گی، ہمارے بچوں کو انصاف ملے گا، ہم ماؤں کو تسلی ملے گی، تو آپ یقین مانیں کہ بہت بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا انصاف کا۔ صحیح بات ہے۔ شاہانہ بی بی، سپریم کورٹ سے ظاہر ہے اب تو اللہ کرے گا اس کا نتیجہ بھی آئے گا، لیکن آپ جب اس گزشتہ 4 سال میں جس حالات سے گزری ہیں، ہر دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا حکومتوں کا اور دوسری جگہ بھی گئی، تو کبھی آپ کے اندر مایوسی ہوئی کہ نہیں شاید یہ کبھی نہ ہو پائے؟ آپ یقین مانے میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو
تڑپ، جو تکلیف، جو اذیت میں نے دیکھی یا میرے ساتھ اور تمام ماؤں نے دیکھی، آپ یقین مانے میرا دل ہمیشہ سے یہ کہتا تھا اور کہہ رہا ہے، ابھی بھی میرا دل اس بات پہ بہت پر امید ہے کہ ہماری یہ آنسو، ہماری یہ آہیں، ہماری بدوائیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جائیں گی، انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ کی ایک عدالت ہے، اس لیے کہ ہمارے وہ دکھ، ہمارے وہ آنسو آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح جب وہ لاشیں آئیں گھر، جس طرح وہ بچے آئے گھر، جس طرح وہ زخمی اور جس طرح وہ بری حالت میں، وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گی آپ کو کہ اس تکلیف کو کیا کوئی بندہ بھول سکتا ہے۔ جب آپ وہ تکلیف یاد کر لینا اپنے بچے کی تو آپ کو ایک نیا عزم ملتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے بچے کے لیے انصاف چاہیے، مجھے اس ان قوم کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے انصاف چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور اس کا حساب ضرور لیں گے۔ اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ہمارے بچے لاوارث نہیں تھے، وہ لاوارث نہیں ہیں، ان کے والدین ہیں جو پوچھیں گے، اور ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کبھی کوئی صحیح رسپانس ہماری اپنی قیادتوں سے نہیں ملا، لیکن پتہ نہیں ایک دل میں ایک امید تھی، اور ہم نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے اوپر پر امید بھی ہیں، چیف جسٹس صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس بات کو بہت سیریس سمجھا، اور اسی وقت جب انہوں نے ہمارے ساری آہوزاریاں، ہمارا رونا، ہمارا سب کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسی وقت اس کو آرڈر کیا۔ جب ہم ابھی ہم اسلام آباد جو گئے تھے تو اسی وقت اس کا آرڈر ہوا، اور سب میں بہت پر امید ہیں اور بہت پر امید ہوں۔ آپ کو ارجن خان صاحب کو، مطلب آپ کی عزم کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، اور آج تو دل بالکل چاہ رہا ہے کہ پاکستان عدلیہ کو بھی اور چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی دل سے مطلب سلوٹ کرتے ہیں۔ جو ایک دو اور بھی میں کرنا چاہوں گا کہ اب یہ ہے کہ یہ بن جانا ٹھیک ہے، ایک سٹیپ ہے، اب یہ لگاتار اس کی سماعت ہو، یہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور وہ نتیجہ اور وہ سفارشات سامنے آئیں اور ان پہ عمل درآمد ہو۔ تو ہے توقع بہت زیادہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، لیکن ابھی 1000 میل کا سفر باقی بے شک ہے۔ اور دیکھیں، ہم کم از کم اپنی کیپیسٹی میں صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک بار تو سب کو یاد آتا ہے نا جی، لیکن بار بار، اور شکر ہے کیا بھی ہے، ان کی جد و جہد، ان کی پروٹیسٹ، ان کو بھی ہم نے کور کیا ہے، اور جو جن سماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی پھر ہم ڈے بائی ڈے انشاءاللہ کور کریں گے، کیونکہ یہ نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ۔ شاہانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی، ارجن خان صاحب کا بھی ہم سے بات کرنے کا، اور ہم اس معاملے کو کور کرتے رہیں گے۔ 6 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے چیف جسٹس نے۔ اس وقت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عامی پبلک اسکول کے شہداء کے والدین سے بات کرنے کے بعد بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی بھی اور موضوع پہ بات کریں، لیکن مجبوری ہے۔ ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ابھی شو کی شروعات میں ہم نے بات کی تھی جو قندھار میں حملہ ہوا تھا، تو وسیم صاحب آپ بتا رہے تھے، اور خبر جو آئی تھی اس وقت تک کہ قندھار کے جو گورنر ہیں ان کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ ابھی افغان نیوز ایجنسی تولو نیوز پر ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ یو ایس امریکن ملٹری کے مطابق وہ زخمی ہوئے تھے، بیچ میں شروع میں خیال تھا لوگوں کا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پھر ان کی سرجری ہوئی ہے، کریٹیکل کنڈیشن میں ہے لیکن سٹیبل ہیں۔ اچھا، اب ایک اور موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ ہر سال 15 اکتوبر کو پوری دنیا میں وائٹ کین سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے۔ سفید چھڑی کا عالمی دن۔ سفید چھڑی کا مطلب کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ نابینا افراد کی ہمت افزائی، ان کی زندگی بہتر، زیادہ آسان کرنے کے لیے دن منایا جاتا ہے، ان کی اچیومنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ
ہمیں بھی اس پر بات کرنی چاہیے. تو میں بڑا ڈھونڈا کہ پاکستان میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہوگا یقیناً, اسپیشلی اسٹارٹ اپس کی دنیا میں, ایپس کی دنیا میں, جو ایک لوکلی میڈ پروجیکٹ ہو, لوکل سولوشن ہو. تو پھر کچھ دوستوں سے بات کی تو پتہ لگا کہ مالاکنڈ یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صحت اللہ. اچھا, بیسکلی کام تو ان کا الیکٹرک میں ہے, وہ پی ایچ ڈی ہیں, فرانس سے پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے, اور ان سے میری بات ہوئی تھی تو وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں دل چاہتا تھا کہ کچھ ہم, اب پی ایچ ڈی تو میں کر کے آیا ہوں شاید حکومت کے خرچے پہ, میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کروں. تو انہوں نے ایک بڑا ایک مزیدار ایپ بنایا ہے, جیسے آپ اپنے فون پر, آپ اپنے فون پر نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے گوگل میپس جیسے چلتا ہے نا, ٹیک اے لیفٹ ہیئر, ٹیک اے رائٹ ہیئر. تو انہوں نے ایک واکنگ قسم کا گوگل میپ سروس بنائی ہے نابینا افراد کے لیے. میں اب زیادہ اس کو کیا سمجھاؤں, ہماری بات ہوئی تھی صحت اللہ سے, موبائل فون پر انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے کیونکہ ہماری رسائی نہیں ہوئی وہاں تک. میں صرف آپ بتا رہا ہوں ان کیس ویڈیو کوالٹی کا کوئی تھوڑا سا ایشو ہو. تو آپ سن لیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کا پروجیکٹ کیا ہے. ہمارے پروڈکٹ کا جو نام ہے وہ ہے نیویگیٹر فار ویژولی امپیئرڈ پیپل. یہ بیسیکلی موبائل کا ایک اپلیکیشن ہے جو بلڈنگ کے اندر نابینا افراد کو رہنمائی فراہم کرتا ہے, اور اس کے ذریعے ایک نابینا شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ انڈیپینڈنٹلی نیویگیٹ کر سکتا ہے اور اپنی لوکیشن معلوم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہم میوزیمز میں, یہ ہسپتالوں میں اور بڑے کمپلیکس بلڈنگز میں ان لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو وہاں پہ فیملیئر نہ ہوں, مطلب عام لوگوں کو بھی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے. یہ نابینا افراد کے لیے بہت سارے اپلیکیشنز بن گئے ہیں, لیکن یہ ہمارا جو ایپ ہے یہ ان سے مختلف اس طرح ہے کہ اس میں صرف موبائل استعمال ہوتا ہے اور کوئی دوسرا ہارڈ ویئر یا کوئی اضافی سینسر وغیرہ استعمال نہیں ہوتا. اس میں صرف ہم ٹریڈیشنل مارکرز استعمال کرتے ہیں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ پیٹرنز ہوتے ہیں, اور ہم اس کو ایک پیپر کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں, اور جس بلڈنگ میں ہم نے اس اپلیکیشن کو ڈپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ چھت کے اوپر یعنی سیلنگ پہ لگاتے ہیں مختلف لوکیشنز پہ. مثال کے طور کسی کمرے کے آگے اور کوریڈورز میں, اور اس کے بعد ہم اپلیکیشن کے ذریعے اس کا ایک میپ بناتے ہیں اور اس کو انفارمیشن دیتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے پھر ہم نیویگیشن میں ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. یا کوئی بندہ کسی جگہ پہ کھڑا ہے, وہ اپنا لوکیشن معلوم کرنا چاہتا ہے, کو کسی دفتر کے سامنے کھڑا ہے, کس روم کے سامنے, کس کو سیڑھی کے پاس ہے, یا کسی اور جگہ پہ. 2011 میں جب میں نے پی ایچ ڈی مکمل کر کے فرانس سے واپس آیا اور یونیورسٹی آف مالاکنڈ کو ری جوائن کیا, تو اس وقت میں نے ایک فیکلٹی ممبر کو دیکھا جو کسی ڈپارٹمنٹ میں تھے, اور اس کو جب بھی میں نے دیکھا وہ کسی دفتر میں جاتا, کلاس روم وغیرہ میں یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپنی کلاس لینے کے لیے, تو اس کے ساتھ ہر وقت کوئی بندہ ہوتا تھا جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہیلپ پرووائڈ کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس بندے کی ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے اس کی کمیونٹی کے دوسرے افراد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو تھوڑا بہت یہ آئیڈیا آیا اس وقت, اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا, اور 2013 میں ہم نے اس پہ ایک پروجیکٹ لکھا, اور اس کو ICT-R&D جس کا نام ابھی اگنائٹ فنڈ بن چکا ہے, یہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت کام کرتا ہے. اس کو ہم نے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا 2013 میں, اور 2016 میں جا کے وہ اپروو ہوا, اور الحمدللہ ہم نے اس پروجیکٹ کے انڈر اس ایپ کو مکمل کر لیا ہے, اور یہ اب ہماری سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے. ہمارا سائٹ ہے www.techsoftmkd.net, جہاں سے اس اپلیکیشن کو یہ اور اس کے جو مارکرز استعمال ہوتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, اور کسی بھی بلڈنگ میں یہ ڈپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ انسٹالیشن اور اس کا کنفیگریشن بالکل ایزی ہے. وہاں پہ ہمارے سائٹ کے اوپر
اس کے انسٹالیشن اور کنفیگریشن کے طریقے بھی ویوز اور مینول کے تھرو موجود ہے، تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. جی، تو یہ تھا ڈاکٹر صحت اللہ صاحب کا پروجیکٹ مالاکنڈ یونیورسٹی وچ از سیلف از مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اکثر ادھر لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا پر یہ کہ یہاں پہ پروجیکٹ بھی نکل رہے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف نابینا افراد تک ہی محدود رہے. ٹھیک ہے، آپ فرض کریں آپ کسی میوزیم میں ہیں یا آپ کسی پبلک پلیس میں، آپ کے پاس اس کا ایک آن لائن میپ ہے، ان فیکٹ اس کو آپ اڈیپٹ کریں تو اس کے اندر آپ لٹل لیکچرز بھی ڈال سکتے ہیں کہ جیسے آپ نیشنل میوزیم میں اگر کسی ایگزیبٹ کے سامنے ہیں تو وہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن آپ کے ایپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو مزید ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انیشیٹو، اور اس طرح کے اور بھی بہت ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ میرے خیال شاید اسلام آباد کی نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں، مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھا تھا کہ وہ آڈیو کینز بھی بنا رہے تھے. بالکل، ٹھیک ہے نا، جیسے اور یہ مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا میں استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے وائٹ کین کی بات کریں، چھڑی کی بات کریں، تو جیسے وہ ایک بیپنگ نوائز آتا ہے، تو اگر آپ کسی چیز کے نزدیک آ رہے ہیں تو وہ بیپس سینسرز لگا دیتے ہیں. جیسے چمگادڑ، جیسے آج کل ماڈرن کاروں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پیچھے دیوار آئے تو وہ ایگزیکٹلی وہی. اور یہ بھی مطلب نیچر پہ ہی بیسڈ ہے نا، کیونکہ چمگادڑوں کا بھی یہی سسٹم ہے، آڈیو ویوز آف ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بھی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی اگر ان کا ہاتھ بٹائے تو آئی تھنک پوٹینشیل بہت ہے. اور اچھی بات یہ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور ہم نے یاد ہے آپ کو پہلے 2 سال پہلے بات کی تھی جب کسی نے کہا تھا کہ ہم ایسی ایپ بنا رہے ہیں. ہاں جی افراد کے لیے، تو جناب یہ ایپ بن گئی ہے اور دنیا میں سب کچھ ممکن ہے جو آپ کرنا چاہیں. آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کال ان ڈے ہے، آپ کے فون کالز کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.